اختیار ولی خان صاحب، کیا دونوں سائڈوں کو سمجھا دیا گیا؟ آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ آپ بھی کے پی سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بطول. دیکھیں، سمجھا کے تو ہم تھک گئے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک قومی لیڈر کا بیانیہ نہیں ہوتا، یہ صوبے کے ایک چیف ایگزیکٹو کا بیانیہ نہیں ہوتا. جو آپ کر رہے ہیں یہ ایک سی ای او آف دا پروونس نہیں کرتا. اسٹیٹ اس طرف جا رہی ہے اور صوبے کو آپ اس طرف لے کر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ اونلی دا میٹر اینڈ اسٹیٹمنٹ آف given by the honorable chief minister of Khyber Pakhtunkhwa regarding the drones کے ڈرونز اڑیں گے نہیں اڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی جو قومی پالیسی ہوتی ہے وہ وفاق بناتی ہے، جو انٹرنیشنل پالیسی ہوتی ہے وہ وفاق بناتی ہے. اور جہاں تک مطلب ہم تو یہ بات سن کے آپ جیسے قابل پڑھے لکھے اور سمجھدار سلجھے ہوئے پروفیشنل جرنلسٹوں کے پروگرام میں آ کر اس سوال کا ہم سامنا کرتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت امن و امان کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی تو وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ وفاقی حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھا رہی؟ تو جب ہم اپنی ذمہ داریاں نبھانے پر آتے ہیں تو ادھر سے آواز اٹھتی ہے کہ جی ہائے 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 18ویں آئین ترمیم کے بعد جو ہے تو صوبے کی خود مختاری پر حملہ کر دیا، ہو وفاق نے مداخلت کر دی. سر بات ایسی ہے کہ چیزوں کو گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کریں گے تو کب تک کریں گے؟ تو اختیار صاحب، آپ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ کیا معاملہ سلجھا دیا گیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ how could they be calm down so quickly؟ آگے بات کیوں نہیں بڑھی؟ نہیں، میرے خیال میں علی امین صاحب جو ہے وہ بات اس میں کوئی کسی نے ابھی تک کوئی رول نہیں پلے کیا کہ آپ بھی خاموش ہو جائیں اور آپ بھی خاموش ہیں. علی امین جو ہے اس کی کسی بات میں کنسسٹنسی ہے نہیں. وہ آج اعلان کریں گے کہ کل ہم 200 یونیورسٹیاں بنائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں. یہ اسی طرح ہی بات ہے نا کہ ہم 400 اسکول بنانے اچھا اختیار صاحب، ویسے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ جائے؟ کیونکہ عرفان صدیقی ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ گنڈا پور ریپلیس ہو. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. میم اس طرح ہے کہ ہم لیٹس میک اٹ دس وے، ہم حکومت گرا نہیں رہے، ہم صرف حکومت کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں. دیر آر 3 فکشنز ان خیبر پختونخوا، دا فولڈز آف پاکستان تحریک انصاف. آپ کے رابطے میں بھی کچھ ایم پی ایز ہیں، اور اگر سیٹ اپ نیا آتا ہے کے پی میں تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ریسنٹلی جب گنڈا پور ہمارے شو میں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ گرا سکتے ہیں تو گرا دیں گورنمنٹ، میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے ایک انتہائی سوچ رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ کے گرنے کے معاملے میں. ہی از ناٹ پولیٹیکلی شیور کہ ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں گنڈا پور صاحب کی میں کسی بات کو چاہے وہ کچھ بھی کہے میں اس کو سیریس نہیں لیتا. مجھے کوئی ایک بات بتائے جو ان کی سچی ثابت ہوئی ہو، کوئی ایک بات، کوئی ایک واقعہ بتا دیں. اسلام آباد سے پشاور پہنچتے ہوئے ان کے 13 ضلع ہوتے ہیں، حالانکہ راستے میں آتے 3 ہیں. پہلے وہ ریاضی کا وہ پرچہ تو پاس کر لیں، وہ تو میتھمیٹکس فیل ہے، اس کی الف ب فیل ہے، اس کی اے بی سی فیل ہے. کہاں سے میں کسی بات کے تو کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں گے. اگر میں کہوں بینگ اے پولیٹیکل کارکن، میں یہ کہوں کہ اس نے اپنی سیاست کی پڑیا ابھی تک کھولی ہی نہیں. اس نے آنکھ کھولی ہے تو اسمبلی میں تھا. یہ کیا سیاست ہوئی؟ آنکھ کھولی تو وہ وزیر کشمیر کا وہ تھا، وزیر بن گیا تھا امور کشمیر کا. اب دوبارہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. سیاست انہوں نے کیا دیکھی ہے؟ سیاست ہوتی کیا ہے؟ لیکن اختیار ولی صاحب وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، وہ ان کو وہ عہدہ بھی ملا جس پہ آپ اعتراض کریں، وہ ان کو اپرچونٹیز ملی. تو جس کو اپرچونٹیز ملتی ہیں وہ ایسے پلیٹ میں رکھی ہوئی تو نہیں ملتی، اس کے پیچھے کوئی تو پس منظر ہے نا، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. پس منظر پہ اگر میں روشنی ڈالوں تو مجھے جنرل فیض نظر آتا ہے. پس منظر میں اگر میں نظر ڈالوں تو مجھے جنرل پاشا نظر آتا ہے، مجھے ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال نظر آتے ہیں. اور ابھی یہ جو کے پی کی حکومت ہے، یہ میں تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ یہ فارم 47 نہیں 547 کی حکومت ہے. عمر ایوب کا ایک حلقہ کھلنے لگا ہے
اس میں 1 لاکھ سے زائد ووٹ جعلی پڑے. یہ 547 کا کیا مطلب بتائیے؟ 547 مینس کا مطلب ایک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں فلاں والا بندہ جو ہے یہ 2 نمبر ہے، تو کہتے ہیں 2 نمبر کو چھوڑو، فلاں والا بندہ 25 نمبر ہے. ٹھیک. تو ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ ان کا ہے ہی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایسے لوگ اسمبلیوں میں آ گئے، کھمبے، ماچس کی تیلیاں، وہ واقعی میں کھمبے شمبے ہی آ گئے. اب وہ اسمبلی میں بیٹھ کے ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یقین کریں، آئی نو دا پیپل فرام who are sitting in the National Assembly، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسمبلی کے گیٹ کتنے ہیں، اندر. لیکن اختیار صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی 5 اگست تک ان کا جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ ہماری بالکل وہی تیاری ہے جو ان کی تیاری ہے، اور فی الحال تو ان کی تو بظاہر کوئی تیاری نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ایڈوکیٹ، ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کی بھی کوئی تیاری نہیں ہے. میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ ہماری وہی تیاری ہے جو ان کی تیاری. ان کی تیاری کوئی نہیں ہے. یہ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا، بلکہ دوسرے دن کہہ دیا تھا کہ سلیمان اور قاسم پاکستان نہیں آئیں گے. اتنا لمبا ڈرامہ ہائپ کریٹ کیے، وہ جی قاسم سلیمان آ رہے ہیں، پتہ نہیں محمد بن قاسم آ رہا ہے، خالد بن ولید آ رہا ہے، شیر شاہ سوری آ رہا ہے. عجیب عجیب داستان ہے. یہ ڈراماٹائز کرنے میں اور چیزوں کو ترکی ڈراموں میں اور ارطغرل کی طرف لے جانے میں ان کو زیادہ دیر نہیں لگتی، ایسے لے جاتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.